بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم. کچھ دوستوں نے میسج اور کمنٹ کیے کہ شریعت کی روشنی میں مرد حضرات اور شوہر کے حقوق پر بھی ویڈیو بنائی جائے. تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. اللہ جل شانہ نے مرد عورت میں سے ہر ایک میں ایک دوسرے کی طرف میلاپ رکھا ہے. یعنی ایک مرد کو ہمیشہ عورت کی ضرورت رہتی ہے اور عورت کو مرد کی ضرورت رہتی ہے. گویا کہ ہر ایک کی زندگی ایک دوسرے کے بغیر ادھوری اور نامکمل ہے. دونوں کے اس باہمی تعلق کی تکمیل، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے جائز راستہ بنایا ہے اور وہ راستہ نکاح کا ہے، اور فرمایا کہ اس نکاح کے راستے کے علاوہ جو شخص اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو بھی راستہ اختیار کرے گا وہ ظالم شمار ہوگا. سورہ مومنین. اور پھر اس جائز راستے سے تعلق پورا کرنے کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شادی کر لی اس نے آدھا ایمان مکمل کر دیا. اسے چاہیے کہ باقی آدھے میں اللہ سے ڈرتا رہے. جب بات یہ ہے کہ مرد کی زندگی عورت کے بغیر نامکمل ہے اور عورت کی زندگی مرد کے بغیر نامکمل ہے، تو ضروری تھا کہ دونوں کو چند اصول اور ضابطے بتائے جائیں تاکہ ان اصولوں کے مطابق دونوں اس دنیا میں پیار محبت سے زندگی گزاریں اور اللہ جل شانہ کی عبادت جو اس دنیا کا مقصد ہے اس سے غافل نہ ہو. بیوی کے ذمے شوہر کے کیا حقوق شریعت نے عائد کیے ہیں، اگر وہ اس حقوق کی پاسداری کرے گی تو شوہر کا دل جیت لے گی اور اس کا گھرانہ جنت کا نمونہ بن جائے گا. پہلا حق شوہر کی اطاعت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے کہ عورت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے بعد شوہر کی فرما بردار ہو اور اس کی ہر جائز ممکن بات مانتی ہو اور ماننے میں ہی دونوں جہانوں کی سعادت سمجھتی ہو. اور اطاعت کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. نمبر 1، اگر عورت تندور پر روٹی بھی پکا رہی ہو اسے شوہر بلائے تو اس کام کو چھوڑ کر حاضر ہو جائے. اور اس اطاعت پر اجر یہ بتایا کہ جو عورت 5 نمازوں کا اہتمام کرے اور رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے، اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھلے ہوئے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے. نمبر 2، ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس عورت کا انتقال اس حالت میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی. نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم عورت اپنے رب کا اس وقت تک حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے. یعنی جائز امور میں شوہر کی اطاعت پر اللہ کی اطاعت ہے. نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ایمان کی حلاوت کو اس وقت تک نہیں چکھ سکتی جب تک شوہر کا حق ادا نہ کرے. نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرو تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے شوہروں کا ان پر بڑا حق رکھا ہے. شوہر کے حقوق میں سے بیوی پر دوسرا حق یہ ہے کہ شوہر کے ہر مال کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہے. یعنی عورت کے ذمے شوہر کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے. اور مرد کو بھی چاہیے کہ وہ جائز کاموں میں خرچ کرنے کی اجازت دے دے، بخل نہ کرے. شوہر کی مال کی حفاظت میں یہ بھی داخل ہے کہ شوہر سے بیجا مطالبہ نہ کرے. شوہر کی جو مالی حیثیت ہے اس کے مطابق اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے، خواہشات کے پیچھے نہ پڑے. اگر ایسے مطالبات کرے گی جن کو پورا کرنے کی شوہر کی حیثیت نہیں ہے تو ممکن ہے کہ شوہر حرام مال میں ہاتھ ڈال دے جس سے دونوں کی آخرت برباد ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر وصیت رکھنے والا اپنی وسعت کے مطابق بیوی پر خرچ کرے اور جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اسی میں سے خرچ کرے. اللہ کسی انسان پر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. کوئی مشکل ہو تو اللہ اس کے بعد آسانی پیدا کر دے گا. عورت صبر کرے گی، تنگی کے حالات برداشت کرے گی تو اللہ نے اس آیت میں آسانی اور وسعت کا وعدہ کیا ہے. تیسرا، شوہر کا حق. شوہر کے بچوں کی حفاظت کرے. شوہر کے بچوں کی حفاظت کرے یعنی ان کی اخلاق اور تربیت اچھے کرے، ان کی ایسی حفاظت کرے کہ ان میں غیر اخلاقی جراثیم نہ جنم لیں.
خیال رکھے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز تو بچے نہیں لے کر آ رہے جس میں گھر کا ماحول خراب ہو، بے دینی اور بے حیائی پیدا ہو۔ بیوی پر شوہر کا چوتھا حق، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اپنے والدین کے علاوہ اور کسی ایسے آدمی سے بات چیت نہ رکھے جس سے شوہر منع کرتا ہو یا اسے ناگوارا گزرتا ہو، اور کسی اجنبی مرد کے ساتھ ایک جگہ جمع نہ ہو۔ کسی بھی طرح سے شوہر کی موجودگی یا غیر موجودگی میں شوہر کو اپنی ذات سے بدگمان ہونے کا موقع ہرگز نہ دے۔ شوہر کا پانچواں حق، بغیر اجازت کے گھر سے نہ نکلے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نکلے، اور اگر بغیر اجازت کے گھر سے باہر نکل گئی تو آسمان کے سارے فرشتے اور رحمت والے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ گھر واپس آ جائے۔ چھٹا حق، خدمت کرنا۔ شوہر کی خدمت میں عار محسوس نہ کرے بلکہ اسے اپنی سعادت سمجھے۔ اس خدمت کی مثال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر کے سارے جسم میں پھوڑے نکل آئیں اور ان میں پیپ اور خون رستہ ہو تو یہ صاف کرے، تب بھی شوہر کا حق ادا نہ ہوگا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ اگر شوہر حکم دے کہ اس پہاڑ کو یہاں سے منتقل کر کے دوسری جگہ لے جاؤ تو اسے چاہیے کہ وہ منع نہ کرے بلکہ کرنے کی کوشش کرے۔ شوہر کا اپنی بیوی پر ساتواں حق، شوہر کے والدین کا احترام کرے۔ شوہر کے والدین کا دل سے احترام کرنا، گویا کہ شرعی اعتبار سے ان کی خدمت کرنا اس کے ذمہ لازم نہیں، تاہم شوہر کی رضامندی کے لیے اخلاقی حق بنتا ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے، ان کو برا نہ کہے، نہ گالی دے، ان کی عزت کا خیال رکھے۔ آٹھواں حق، شوہر سے محبت کا اظہار کرے۔ بیوی کے دل میں شوہر کی محبت ہوتی ہے لیکن اس محبت کا اظہار نہیں کرتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں تو اس محبت کا اظہار کرو تاکہ وہ بھی آپ سے محبت کرے۔ محبت کا اظہار کرنا نہ تو عزت اور غیرت کے خلاف ہے اور نہ ہی وہ وقار کو گھٹاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عشاء کے بعد تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین انداز میں استقبال فرمایا اور تعریفی کلمات کہے۔ فرمایا، اے آسمان، ایک تیرا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے۔ میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے کیونکہ آسمان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج تو میرے گھر میں عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کا کیسا خوبصورت اظہار فرمایا۔ نواں حق، شوہر کی جائز خواہشات کو پورا کرنا۔ شوہر کی تمنا ہوتی ہے کہ بیوی اس کے گھر میں رہے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی ہر تیسرے دن میکے جا رہی ہو یا جب وہاں جائے تو طویل وقت گزارے۔ اس معاملے کو شوہر کی منشا کے مطابق چلانا چاہیے۔ اگر والدین سے ملاقات مقصود ہے، کبھی وہ آ جائیں کبھی یہ چلی جائے، اور شوہر پر اس کا بوجھ بھی نہ ڈالے کہ وہ ہر بار اپنے تمام دینی اور دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر اس کو لے کر بھی جائے اور واپس بھی لائے، بلکہ یہ خدمت اپنے والدین یا بھائی وغیرہ سے بھی لے لے۔ اور شوہر کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے والدین کے گھر لے جانے اور واپس لانے سے بالکل ہی انکار کر دے اور یہ کہے کہ میری ذمہ داری نہیں، بلکہ اعتدال اختیار کرے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی خوشی پر شوہر کی خوشی کو ترجیح دے۔ شوہر کا 10واں حق، شوہر پر اعتماد۔ بیوی کی ذمہ داری میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ اپنے خاوند پر اعتماد کرے، بلا وجہ بدگمانی نہ پیدا کرے، دیر سے آنے پر خاوند کو کسی گناہ کا طعنہ نہ دے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی اہم کام میں مشغول رہا ہو۔ 11واں حق، شوہر کے لیے بناؤ سنگار اختیار کرے۔ گھر میں اچھا لباس اختیار کرے، رسم و رواج کو نہ دیکھے بلکہ یہ دیکھے کہ میرے شوہر کو کون سا لباس پسند ہے۔ باہر کیسا بھی فیشن چل رہا ہو، اسے وہی لباس اختیار کرنا چاہیے جو شوہر کو اچھا لگتا ہو۔ گھر میں جو آیا پہن لیا اور جب باہر نکلیں تو بن سنور کر نکلیں، یہ نیک عورتوں کا کام نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورتوں کی یہ پہچان بتا دی ہے کہ شوہر کو اسے دیکھ کر خوشی ہوگی۔ 12واں حق، شوہر کا وقار بڑھانا۔ بچوں کی نگاہوں میں، اپنے والدین کی نگاہوں میں
اور دیگر خاندان کی نگاہوں میں اپنے شوہر کی عزت کو بڑھائے، اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کرے۔ 13واں حق، شوہر کے دین کی فکر کرنا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے اہل ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ حکم عورتوں کو بھی ہے، اپنے شوہروں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں، اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ حرام کی کمائی نہ لے آئے، اور اگر نماز میں سستی کرتا ہو تو اسے پیار محبت سے سمجھائے۔ اپنے غرض کے لیے تو سب کچھ کرواتی ہیں مگر ان کو دیندار بنانے کی فکر نہیں کرتی۔ 14واں حق، شوہر کے رازوں کی حفاظت کرے، کیونکہ بیوی شریک حیات کہلاتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ شوہر کے تمام ان امور کی حفاظت کرے جن کا اظہار شوہر کو پسند نہیں۔ شوہر کے گھر کی باتیں اپنے میکے والوں کو نہ بتائے، شوہر کے والدین کی اور بہن بھائیوں کی شکایت کا تذکرہ وہاں نہ کرے، بلکہ ان کے رازوں کو سینے میں دبا دے۔ اگر راز کی حفاظت نہیں کرے گی تو اللہ کی مجرم ہوگی اور شوہر کی بھی مجرم ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، تاکہ ہر آنے والی نئی انفارمیشن ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔